بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ توحید۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو ایک ہے، جو سب پر غالب ہے۔ اس آیت کا پیغام: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان کے درمیان میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاملات میں آسانی کی دعا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں بھلائی عطا فرما۔ زندگی کی حقیقت: علم کا دشمن تکبر، عقل کا دشمن غصہ، صبر کا دشمن لالچ، عمل کا دشمن ریا، سچائی کا دشمن جھوٹ، اور انسان کا دشمن شیطان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ توحید۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین۔ سورہ شعراء آیت نمبر 213۔ پس اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ مانو، کبھی تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جنہیں عذاب ہوگا۔ اس آیت میں پیغام: توحید تمام عقائد کی ابتدا اور جڑ ہے۔ جس طرح درخت کا وجود شاخ سے نہیں بلکہ جڑ کی وجہ سے باقی رہتا ہے، اسی طرح عقیدہ توحید پر ایمان کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر بے حجاب، کھلے سر اور تنگ کپڑے پہن کر گھومنا اور اپنے چہرے یا جسم کی نمائش کرنا ماڈرنزم کہلاتا ہے، تو میرے خیال میں جانور سے زیادہ ماڈرن تو کوئی بھی نہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو گے، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 کلمات اللہ تعالی کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان میں سے جو بھی پہلے کہہ لیا جائے کوئی حرج نہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 دفعہ یہ دعا پڑھے وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے 4 غلام آزاد کیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت اور اسی کے لیے سب تعریف ہیں اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے. السلام علیکم. محرم کی فضیلت. قرآن مجید نے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے، ان میں سے ایک محرم ہے. محرم کے مہینے میں نفل روزے رکھنا رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے ہیں. حدیث: 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کو بھی روزہ رکھ لینا چاہیے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات حاصل ہوئی تھی، تو وہ اللہ کے شکر کے طور پر روزہ رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگلے سال میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن آپ کی وفات ہو گئی. عشرائے محرم کی بدعتیں. 10 محرم کو تعزیے نکالنا، انہیں قابل تعظیم و پرستش سمجھنا، ان سے منتیں مانگنا، کھچڑا پکانا، پانی یا دودھ وغیرہ کی سبیلیں لگانا. 10 محرم کو ماتم کے جلوسوں میں ذوق و شوق سے شرکت کرنا اور کھیل کود، گٹکے اور پتہ بازی سے ان محفلوں کی رونق میں اضافہ کرنا. ماہ محرم کو سوگ کا مہینہ سمجھ کر اس میں شادیاں نہ کرنا اور کالا لباس پہننا. یاد رہے کہ ان سبھی کاموں کے بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. یہ خرافات کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور قیامت کے دن سے ڈریں، جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے والوں سے کہیں گے دور ہو، یعنی دور ہو جائے وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 پیاری پیاری حدیث۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہنسائے۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے، صدقہ دینے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی صدقہ پانی پلانے سے بڑے ثواب والا نہیں۔ نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی فکر اور پرواہ نہیں ہوگی کہ اسے مال کہاں سے ملا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہیں ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کہے تو جھوٹ کہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھیں تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔
حدیث 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کو بھی روزہ رکھ لینا چاہیے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات حاصل ہوئی تھی، تو وہ اللہ کے شکر کے طور پر روزہ رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگلے سال میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن آپ کی وفات ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے سے قبل یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے اللہ تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالی ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد،
تعبد اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالی ایک ہی ہے اللہ الصمد اللہ تعالی بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والوں کے شر سے بھی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں ملک الناس لوگوں کے مالک کی اور الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ میں من شر الوسواس الخناس وسوسے ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے من الجنۃ والناس خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ألم يجعل كيدهم في تضلیل کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش
قریش کے مانوس کرنے کے لیے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدع الیتیم، یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے افسوس، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیز روکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز تہجد کیسے پڑھی جائے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھا اور اس نے تہجد کی نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو بھی جگایا، پھر اس نے بھی یہ نماز پڑھ لی، اگر شوہر کے جگانے پر اس نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیا تاکہ نیند ٹوٹ جائے اور بیدار ہو کر کچھ رکعتیں پڑھ لے، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھی اور اس نے نماز پڑھی اور اپنے شوہر کو بھی جگایا تاکہ وہ تہجد کی نماز پڑھ لے، اگر بیوی کے جگانے پر شوہر نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیا تاکہ نیند کا غلبہ دور ہو جائے اور بیدار ہو کر نماز پڑھ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے جمعے کے دن خوب اچھی طرح غسل کیا، جلدی مسجد میں آیا اور امام کے قریب بیٹھا، پھر غور سے خطبہ سنا اور کوئی لغو کام نہ کیا تو اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور رات کے نفلوں کا ثواب اسے ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت عمر کون تھے؟ عمر وہ ہیں
جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا، وہ عمر جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، وہ عمر جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، وہ عمر جن کو شیطان دیکھ کر راستہ بدل لیتا تھا، وہ عمر جن کی بہادری پر یہودی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر عمر 10 برس اور حکومت کر لیتے تو پوری دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نافذ کروا دیتے، وہ عمر جو آج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب آرام فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی بندگان خدا کا مقبول اور محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ کے لیے ملاقات چھوڑے، اس طرح جب کہ دونوں کا سامنا ہو جائے تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیک کام صدقہ ہے۔
زندگی کی حقیقت: علم کا دشمن تکبر، عقل کا دشمن غصہ، صبر کا دشمن لالچ، عمل کا دشمن ریا، سچائی کا دشمن جھوٹ، اور انسان کا دشمن شیطان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی، وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی۔ وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں۔ وہ سنتی تھی حبل کی لاج کی تذلیل کرتا ہے، وہ اپنے حق کے فرمانے کی یوں تعمیل کرتا ہے۔ وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا، مسلمان ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا۔ لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچی، حبل کے پاؤں پر سر رکھ کے اس نے یہ دعا مانگی، میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں، بڑا افسوس ہے جو آج کل میں رنج سہتی ہوں۔ وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں۔ مٹا دو اس کی ہستی کو نہ لے کے کوئی نام اس کا، جگر چھلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا۔ دعا کر کے اٹھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی، سمجھتی تھی کہ دل میں اب کوئی امید بھر آئی۔ ضعیفہ کو خوشی تھی اب حبل بجلی گرا دے گا، محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا۔ مگر کچھ دن گزرنے پر نہ جب امید بھر آئی، دعا کر کے حبل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی۔ غرض ترکیب اس نے سوچ لی ایک خود ہی گھر آ کر، کہ چھوڑوں گی یہ بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر۔ غرض ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گٹھری لی، نکل کر گھر سے اپنے اور دروازے پہ آ بیٹھی۔ ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے، اسے یہ کیا خبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے۔ فریضہ صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم، چلے جاتے تھے کعبہ کی طرف وہ رحمت عالم۔ جلوں میں آپ کے شمس و قمر معلوم ہوتے تھے، فے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے۔ ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی، یکایک سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا، بتا کیا نام ہے تیرا؟ کہا مزدور ہوں اماں، بتا کیا کام ہے تیرا؟ کہا مزدور ہے گر تو
تو چل گٹھری میری لے کر، میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر۔ یہ سن کر آپ نے گٹھری اٹھا کر اپنے سر پر لی، ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیمبر کی۔ غرض گٹھری کو لے کر منزل مقصود پر آئی، کہا دل سے کہ اے دل اب تیری امید بھر آئی، کہا بیٹا جو تھی دل میں تمنا ہو گئی پوری، محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری۔ لگی دینے جو مزدوری ضعیفہ آپ کو اس دم، تو فرمانے لگے اس دم حضور سرور عالم، یہ کوئی کام ہے اماں میں لوں اب جس کی مزدوری، کوئی گر اور خدمت ہو تو وہ بھی میں کروں پوری۔ یہ فرماتے ہوئے کہ آپ نے جانے کی تیاری، ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا ذرا ٹھہرو چلے جانا، مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا۔ یقین جانو کہ اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے، میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بھولا بھالا ہے۔ وہ مکے میں قبیلہ ہاشمی نام و لقب والے، وہی بیٹا جو ہے سردار عبد المطلب والے، انہی میں ایک جواں ہے جو سنا جاتا ہے ساحر ہے، کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے۔ وہ سر ہوتا ہے جس کے دکھ میں الفت بو کے رہتا ہے، جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے۔ ہمیشہ بچ کے چلنا اس سے بولے کوئی نام اس کا، نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا۔ نبی بڑھیا کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے، نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا، تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا؟ کہا حضرت نے بڑھیا سے تجھے کیا نام بتلاؤں، میں کیا کام بتلاؤں، میں کیا انجام بتلاؤں؟ میں بندہ ہوں خدا کا اور مجسم نور کی زد ہوں، کہا گردن جھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں۔ میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے، خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، نبی کے عشق کی ایک چوٹ سی دل پر لگی کاری۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آساں، میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار کی قرباں، ہوا برحال بر اس کے جو فضل عزت باری۔ ضعیفہ کی زباں سے خود بخود کلمہ ہوا جاری، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی، وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی۔ وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں،
وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں، وہ سنتی تھی حبل کی لاج کی تذلیل کرتا ہے، وہ اپنے حق کے فرمانے کی یوں تعمیل کرتا ہے، وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا، مسلمان ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا، لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچی، حبل کے پاؤں پر سر رکھ کے اس نے یہ دعا مانگی، میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں، بڑا افسوس ہے جو آج کل میں رنج سہتی ہوں، وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں، مٹا دو اس کی ہستی کو نہ لے کے کوئی نام اس کا، جگر چھلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا، دعا کر کے اٹھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی، سمجھتی تھی کہ دل میں اب کوئی امید بھر آئی، ضعیفہ کو خوشی تھی اب حبل بجلی گرا دے گا، محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا، مگر کچھ دن گزرنے پر نہ جب امید بھر آئی، دعا کر کے حبل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی، غرض ترکیب اس نے سوچ لی ایک خود ہی گھر آ کر، کہ چھوڑوں گی یہ بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر، غرض ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گٹھری لی، نکل کر گھر سے اپنے اور دروازے پہ آ بیٹھی، ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے، اسے یہ کیا خبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے، فریضہ صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم، چلے جاتے تھے کعبہ کی طرف وہ رحمت عالم، جلوں میں آپ کے شمس و قمر معلوم ہوتے تھے، فے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے، ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی، یکایک سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی، ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا بتا کیا نام ہے تیرا، کہا مزدور ہوں اماں بتا کیا کام ہے تیرا، کہا مزدور ہے گر تو چل گٹھری میری لے کر، میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر، یہ سن کر آپ نے گٹھری اٹھا کر اپنے سر پر لی، ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیمبر کی، غرض گٹھری کو لے کر منزل مقصود پر آئی، کہا دل سے کہ اے دل اب تیری امید بھر آئی، کہا بیٹا جو تھی دل میں تمنا ہو گئی پوری، محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری، لگی دینے جو مزدوری ضعیفہ آپ کو اس دم، تو فرمانے لگے اس دم حضور سرور عالم، یہ کوئی کام ہے اماں میں لوں اب جس کی مزدوری، کوئی گر اور خدمت ہو تو وہ بھی میں کروں پوری، یہ فرماتے ہوئے کی آپ نے جانے کی تیاری،
ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری، ضعیفہ نے کہا بیٹا ذرا ٹھہرو چلے جانا، مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا، یقین جانو کہ اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے، میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بھولا بھالا ہے، وہ مکے میں قبیلہ ہاشمی نام و لقب والے، وہی بیٹا جو ہے سردار عبد المطلب والے، انہی میں ایک جواں ہے جو سنا جاتا ہے ساحر ہے، کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے، وہ سر ہوتا ہے جس کے دکھ میں الفت بو کے رہتا ہے، جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے، ہمیشہ بچ کے چلنا اس سے بولے کوئی نام اس کا، نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا، نبی بڑھیا کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے، نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے، ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا، تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا، کہا حضرت نے بڑھیا سے تجھے کیا نام بتلاؤں، میں کیا کام بتلاؤں، میں کیا انجام بتلاؤں، میں بندہ ہوں خدا کا اور مجسم نور کی زد ہوں، کہا گردن جھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں، میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے، خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے، یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، نبی کے عشق کی ایک چوٹ سی دل پر لگی کاری، ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آساں، میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار کی قرباں، ہوا برحال بر اس کے جو فضل عزت باری، ضعیفہ کی زباں سے خود بخود کلمہ ہوا جاری، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 بڑے مسائل کا حل فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، اس وقت وہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ حدیث مبارکہ تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لی۔ کنز الاعمال میں یہ حدیث مبارکہ اس طرح سے درج ہے۔ اس بدو نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں امیر غنی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ عرض کیا، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ عرض کیا، میں عزت دار بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، باعزت ہو جاؤ گے۔ عرض کیا، میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاؤ۔ عرض کیا، میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ عرض کیا، میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، صرف اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ عرض کیا،
میں اللہ کے دربار میں اعلیٰ درجہ چاہتا ہوں۔ فرمایا کثرت سے ذکر الہی کرو۔ عرض کیا میں رزق میں کشادگی چاہتا ہوں۔ فرمایا ہمیشہ باوضو رہو۔ عرض کیا دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ فرمایا حرام نہ کھاؤ۔ عرض کیا ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ عرض کیا روز قیامت کے اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جنابت کے بعد فوراً غسل کرو۔ عرض کیا گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ عرض کیا قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو۔ عرض کیا میں چاہتا ہوں اللہ مجھ پر رحم کرے۔ فرمایا اللہ کے بندوں پر رحم کرو۔ عرض کیا میں چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی فرمائے۔ فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کرو۔ عرض کیا میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا زنا سے بچو۔ عرض کیا میں چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاؤں۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہو اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا فرما بردار بن جاؤں۔ فرمایا فرائض کا اہتمام کرو۔ عرض کیا میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کی یوں بندگی کرو جیسے تم اسے یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عرض کیا کون سی چیز گناہوں سے معافی دلائے گی؟ فرمایا آنسو، عاجزی اور بیماری۔ عرض کیا کون سی چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ فرمایا دنیا کی مصیبتوں پر صبر۔ عرض کیا اللہ کے غصے کو کیا چیز ٹھنڈا کرے گی؟ فرمایا چپکے چپکے صدقہ اور صلہ رحمی کرو۔ عرض کیا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ فرمایا بد اخلاقی اور بخل۔ عرض کیا سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ فرمایا اچھے اخلاق، تواضع اور صبر۔ عرض کیا میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ آئیے ہم اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس حدیث میں مذکورہ کتنی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ہر فرد اپنے آپ کو خود ٹھیک کر لے تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔